السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افطار کا وقت ہے، افطار کی ٹرانسمیشن ہے، اور آج کون سا روزہ ہے؟ چوتھا، فورتھ ون، پانچواں، ففتھ ون، I'm lost. Sorry, I'm behind. اس کا مطلب تو نے واقعی روزہ رکھا ہے۔ Oh yes, I definitely have, and I can feel it today as well. رائٹ۔ You can feel every day. Oh no, yesterday ٹھیک تھا یار، لیکن آج and the second one when I missed the سحری. چلو خیر جو ہے، الحمدللہ۔ you should miss افطاری one day۔ افطار تو ویسے بھی لائٹ کرتا ہوں، یہ لائٹ ہوتا ہے؟ میں تو لائٹ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اس کا افطار جو ہے، لائٹ افطار جو ہے وہ ہمیں لائیو دکھانا چاہیے۔ In the kitchen. یس، ایک تو افطار وہ ہوتا ہے اس کا جو آپ کے سامنے ادب احترام کے ساتھ آرام سے جو ہے بیٹھ کر کے کھانا، بالکل ویل بیہیوڈ۔ ماشاءاللہ۔ اور جیسے ہی پھر اذان بریک پہ ہم جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں کیا حالت ہوتی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ they will have to see it to believe it. No, they will believe me. وہ بالکل کریں گے ہم کو۔ If I am saying it, then جی لیکن if they want to really enjoy, then they will have to come and see جی ہاں، انشاءاللہ۔ behind the scene کیا ہوتا ہے۔ چلیں، بہرحال الحمدللہ 5 روزے مکمل ہو گئے۔ دیٹ مینز 1/6 آف رمضان۔ واو۔ رمضان کا چھٹا حصہ جو ہے، اور آئندہ کل 6 روزے ہو جائیں گے، تو دیٹ ول بی 1/5 آف رمضان۔ جی، تو یہ دیکھیں رمضان تیزی سے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور رمضان کی نعمتیں برکتیں وہ ہم نے سمیٹنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جو ہے بہت سخت پچھتاوا ہوگا آپ کو۔ وہ لوگ جو چھوٹے موٹے بہانے سے اگر روزے نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں اس کا اگر اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو بہت سخت ریگریٹ ہوگا، بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کو سیریس لیں۔ رمضان کے 30 دن جو ہے یہ 3 عشروں پر ڈیوائیڈ ہے۔ پہلے 10 دن، پھر درمیانی 10 دن، اور اس کے بعد آخری 10 دن، لاسٹ 10 days۔ اور اس کا جو ہے اولہ رحمہ، یعنی اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اور درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، وہ آخرہ عتق من النیران، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ کہ جس نے جو ہے پہلے 10 دنوں میں رمضان کو صحیح سے گزار کر کے پروردگار کو راضی کر لیا، اور رمضان کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں، تو رمضان اس کے لیے شروع سے ہی رحمت ہے۔ یہ پورا مہینہ اس کے لیے رحمت ہے۔ درمیان جب آئے گا اس کو مغفرت بھی ملے گی، اور آخر جب آئے گا اس کو جہنم سے خلاصی بھی ہوگی۔ اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی موقع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گنہگار ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا رمضان کو، جنہوں نے رمضان کی اہمیت نہیں رکھی، وہ ابھی بھی موقع ہے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی بخشش کرا لیں۔ اور تیسرا ہے کہ بھئی جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، تو رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہمیں اپنے اوپر سے جہنم کو ہٹانا ہے، جہنم سے آزادی اور چھٹکارا لینا ہے، اس کے لیے آخری عشرہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو ہے رمضان کے مواقع ہیں، ان سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم ہر دفعہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس میں دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی ضرورت، اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمیں واقعی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے اگر آپ کو جو ہے اتنی زیادہ تکلیفیں، یعنی اتنی زیادہ مطلب یہ کہہ لیجئے انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اتنی ساری اپیلیں ہو رہی، تو اگر آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہوں گے بے شمار اپیلیں پیش کر کے۔ کیا ہمیں یہ اپیلیں پیش کرنا زیادہ پسند ہے؟ کیا یہ ہمارا فیورٹ مشغلہ ہے؟
کیا ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے؟ جو ہے تو ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہم کب تک کے اپیلیں کرتے رہیں گے، کب تک کہ جو ہے لوگوں سے ڈونیشن کی درخواست کرتے رہیں گے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں کا آپ دیکھ لیں کہ ہر سال پرابلم میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری کو پوری امت اپنا فریضہ سمجھ کر کے ادا نہیں کرے گی. جب تک کہ زکوٰۃ کو اگنور کیا جائے گا، جب تک کہ زکوٰۃ کے فریضے کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ جو ہے یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ لاحق رہیں گی، یہ عذاب اور مصیبتیں اور تکلیفیں آتی رہیں گی. اللہ اکبر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تکلیفوں میں کمی ہو تو ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم اپنی زکوٰۃ صحیح سے ادا کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات وغیرہ جو ہے وہ کرنا ہوگا. ناظرین اکرام، گزشتہ کل ہم نے آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹری چلائی تھی جس کے اوپر کچھ لوگوں نے رسپونڈ کیا ماشاءاللہ. اسی طریقے کی آج ایک اور ڈاکیومنٹری ہے جو ہم آپ کے سامنے 1-2 منٹ کے اندر پیش کرنا چاہیں گے. ایگزیکٹلی 7:15 پر پیش کریں گے ہم، 2 منٹ کے اندر. آپ سب سے صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری کو توجہ سے دیکھیے گا، توجہ اور انہماک کے ساتھ دیکھیے گا یہ ڈاکیومنٹری کو. خدا را جو ہے کہ یہ لوگوں، کئی سو نہیں بھائی کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ کہانی ہوتی ہے. ایک ڈاکیومنٹری جو ہے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں پریشان حال لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایز اے فیملی توجہ کے ساتھ، چاہے آپ کے افطار بنانے میں تاخیر ہو جائے، چاہے آج جو ہے صرف کھجور پانی سے پہلے افطار کر لیں، بھجیے سموسے بعد میں جو ہے اس کو ریڈی کر لینا، لیکن یہ ڈاکیومنٹری آپ ضرور توجہ سے دیکھیے گا، اور اس کے اوپر جو ہے کیا کرنا ہے وہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا. دنیا میں جو پریشان حال لوگ ہیں تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ جو پریشانی کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو آرفنز کے بارے میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں یتیم بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو ایک ملک کی آبادی تسلیم کر لیا جائے تو دنیا کا 9 نمبر کا 9th لارجسٹ ملک ہوگا. It will be 9th largest country in the world. 153 million plus population کا، یعنی انگلینڈ سے ڈبل، twice as big as UK. یہ اتنا بڑا ملک ہوگا. اگر معذورین کی تعداد کو لے لیا جائے، ڈسیبلٹی والوں کی تعداد کو لے لیا جائے تو موسٹ پروبلی ون آف ٹاپ 5 کنٹری ہوگا. not 153 million, not 253, but possibly about 500-600 million people. ڈسیبلٹی اور معذوری کو اگر لے لیا جائے، اس میں وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو اگر لے لیا جائے، وہ لوگ جن کے پاس جو ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے، تو دنیا کی جو ہے 1/4 آبادی وہ ہے. 25% of the world population are struggling. تو اتنی بڑی تعداد ہے. ہر 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر ایک بچے کی جان جاتی ہے سمپلی اس لیے کہ اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. معذوری بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. یہ صرف ان فیملیز کو پتہ ہوتا ہے جن فیملی میں کوئی نہ کوئی معذور شخص ہے. یہ ڈاکیومنٹری کی طرف چلتے ہیں، امید کرتا ہوں اس کے اوپر آپ رسپونڈ کریں گے. میرا نام گل خان ہے، شیخوں کا امن کالونی میں میں رہ رہا ہوں. میں دونوں پیر سے پیدائش معذور ہوں. میرے بیوی خانوں کا مالک کو گھر میں خدمت کرتی ہے. وہ اگر وہ کچھ روٹی چائے پانی دے دیتے ہیں تو ہم ادھر کھا کے پی لیتے، نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. میں 3 گھروں میں کام کرتی ہوں. ابھی میں بل پورا کروں، میں کرایہ پورا کروں، میں بچوں کے روٹی موصول کروں، کہ میں کیا کیا کروں. ایک دن ہمارے گھر میں پکتا ہے تو 10 دن ہمارے گھر میں نہیں ہوتا ہے.
اور دوسرا تیسرا دن ہمارے بچے روٹی کے پیچھے روتے ہیں۔ اگر میں معذور نہیں ہوتا تو میں اپنے بیوی کو دروازے سے باہر بھی نہیں چھوڑتا۔ میں دونوں پیروں سے معذور ہوں، میں مجبور ہوں۔ کل میں نے 5 کلو لکڑی 4 گھنٹوں میں اپنا گھر پہنچا ہے۔ میں لکڑی ادھر کندھے پہ رکھتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں، میرے گھر والی کا آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ میں اس کو بول رہا ہوں خیر ہے تو مت رو، میرے کبھی پیروں میں زخم آ جاتا ہے، کبھی میرے ہڈی کو چوٹ لگ جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی خود ہی زمین پہ بیٹھ کے لکڑی توڑ دیتا ہوں، 1 لکڑی توڑتا ہوں یا 2، میں معذور بندہ ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، میں گھوم نہیں سکتا ہوں۔ بہت بری زندگی ہماری، بہت بری حالات ہے ہماری۔ آج دن پہ 2 مرتبہ بندہ ہمارے پیچھے آئے، بھائی کہاں 4000 روپیہ کرایہ دو۔ میں نے بولے اجی صاحب تھوڑا صبر کرو، جاؤ اپنے لیے مکان دیکھو، کرایہ نہیں دے سکتا، ہمارا گھر خالی کرو۔ میں نے بولے سر جی میری گھر والی آپ کے گھر میں خدمت کرے گی، میری گھر والی آپ کی برتن دھوئے گی، اپنے تمہارے کپڑے دھوئیں گے، تمہارے جوتے صاف کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مجبور ہے، ہم کیا کریں، ہم گھومنے کا قابل ہی نہیں ہے۔ یہ بچہ میرے سے رو رہا ہے، یہ بچہ میرا 5 روپیہ مانگ رہا ہے، 5 روپیہ میرے جیب میں نہیں ہے، جب 5 روپیہ میں اس کو دے دوں۔ بچہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی درک نہیں لگتی ہے۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ میں کریانے کی دکان کر سکتا ہوں، میرے ساتھ پیسے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے، ہمارا کاروبار کے لیے یا ہمارے چھت کے لیے کچھ ایسا کچھ مدد کرو۔ خدا کے لیے بہت اچھے دن ہیں، ہمارے ساتھ اتنے امداد کرو، جب ہم اس کے لیے کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیں تاکہ ہم کو 200-300 روپے کے آمدن ہوئے۔ تین کلومیٹر سفر کر کے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، آہستہ آہستہ جا جا کے ہمارے سے جمعے کا نماز بھی چلے جاتا۔ ان الخیر والے بھائی والوں نے جو سب مسجد میں پانی لگا کے دیا ہے، مسجد بنا کے دیا ہے، ہماری انہوں نے بڑا خدمت کیا ہے۔ ہمارے کو دور جانے نماز پڑھنے سے ٹینشن ہمارا ختم ہو گئے۔ اچھا مسجد بنا کے دیا، بڑا مسجد بنا کے ہمارے کو دیا ہے۔ ہمارے کو نماز پڑھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، وضو کا کوئی ٹینشن ہمارے کو بھی نہیں ہے، نہیں پانی کا ٹینشن ہے، نہیں بجلی کا ٹینشن ہے۔ نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب لوگ پہلے ہم لوگ ان کو بہت دعا کرتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہوتا، پیچس بھی لگتا تھا، ان پانی سے ہمارے کو جراثیم سے بھرا ہوا پانی تھے۔ جن بچوں کو ہم نہلاتے ان پہ خارش لگ جاتا، ان کو بیماری لگ جاتا، کس کو بخار لگ جاتا۔ الخیر والے نے ہمارے کو ہیل پمپ لگا کے دیے، ہمارے کو پانی کا سہولت بھی آ گئی۔ اب تو ماشاءاللہ کوئی ٹینشن ہمارے کو نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، صاف پانی الخیر والے نے لگا کے دیا ہے، ہیل پمپ لگا کے دیا ہے۔ ہم ان سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں 24 گھنٹے۔
अस्सलाम वालेकुम गुलहान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का। जी गुलहान भाई, ये आपके लिए हमने अलखैर फाउंडेशन की तरफ से रमज़ान का राशन लेके आए हैं। तो मुकम्मल 1 महीने का हम राशन लेके आए हैं अपने डोनर्स की तरफ से, अलखैर फाउंडेशन की तरफ से। इंशाअल्लाह आपका रमज़ान का महीना जो है, जो मसले मसाइल खुश खुराक के हवाले से थे, वो इंशाअल्लाह कम होंगे आपके, चूँकि आपको ये राशन पैक हमने दे दिया है। बाकी भी इंशाअल्लाह जो खिदमत होगी, हम अपने डोनर्स के तवसत से अलखैर फाउंडेशन की टीम इंशाअल्लाह भरपूर आपके साथ है, और जो भी मुमकिन मदद होगी इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। अलखैर वाले को बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी, हमारे को ये राशन लिया कि दिया है। आपको अल्लाह बहुत ज़िंदगी देवे, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह इस हालात से तुम्हारे को बचाए जो सा हालात हमारा है। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये गुलहान हैं जिनके पास हम अभी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अलखैर फाउंडेशन की तरफ से इनको हमने रमज़ान का फ़ूड पैकेज जो है इनको यहाँ पर आज दिया है। इस फैमिली के हवाले से हमें जो मालूमात मिली थी, हम यहाँ पर हमारी टीम ने इस इलाके का सर्वे किया था। यहाँ पर मस्जिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हम मस्जिद की तामीर के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। तो इलाके के लोगों ने जब हमने यहाँ पर सर्वे किया, तो उन्होंने हमें इस फैमिली के बारे में आगाही दी, मालूमात दी। हमने इस फैमिली का सर्वे किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फैमिली के पास यहाँ पर मौजूद हैं, और अपने रमज़ान फ़ूड पैक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इनको हम जो है रमज़ान का फ़ूड पैकेज मुहैया करने आए हैं। अभी तो फ़िलहाल इनको इस रमज़ान के हवाले से एक पैकेज तो दे दिया गया है, मुहैया किया गया है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनको मुस्तकिल तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह के ख़ानदानों के साथ इमदाद करने में, सपोर्ट करने में अलखैर फाउंडेशन के साथ तावन करें, ताकि अलखैर फाउंडेशन की टीमें इन दूर दराज पसमानदा इलाकों में पहुँचकर अल्लाह के नेक बंदों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेर सकें और इनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर सकें। मैं अपने अलखैर फाउंडेशन के उन तमाम डोनर हज़रात से पुरज़ोर अपील करूँगा कि वो अलखैर फाउंडेशन के इस कार खैर में ख़ास तौर पर रमज़ान के इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर तावन करें, ताकि अलखैर फाउंडेशन की टीमें इन पसमानदा दूर दराज इलाकों में पहुँच कर गुलखान की तरह सैकड़ों और ख़ानदानों में भी रमज़ान की खुशियाँ बिखेर सकें और उनको उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा कर सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने जो है देखी है डिसेबल फैमिली की कहानी, और ये जो है इस किस्म की कहानी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फैमिलियों की है। फ़िलहाल हमारे सामने एक फैमिली है जिसके ऊपर मुश्किलात का पहाड़ टूटा हुआ है, जिनका घर किराए के ऊपर है, 3-4 हज़ार रुपये महीने का किराया है, और घर में जो है कई कई दिन तक के चूल्हा नहीं जलता है। ये सूरत हाल है। तो एक मर्द की गैरत कहाँ से गवारा करती है कि भाई उसकी बीवी को जा कर के काम करके कमा करके ला के देना पड़े। आज अगर आप और हम फैसला कर लें तो हम इसकी ज़िंदगी संवार सकते हैं। वी कैन चेंज दिस फैमिलीज लाइफ, not for just 1 year but for many years to come। ये लेकिन आपको और मुझे इसी वक्त फ़ैसला करना होगा आज कि हमने इस फैमिली को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं। इनको अगर एक प्रॉपर घर मिल जाए, एक उनको जो है मंथली, एक तो होता है रस्मी तौर पर फूड पैक देना, और एक ये कि जितना उनका ज़रूरत का सामान है घर का, सिर्फ फूड पैक नहीं, हाउस होल्ड आइटम वगैरह वो मिल जाए, बच्चों की तालीम का हो जाए, माहाना मंथली जो है वजीफ़ा हो जाए कि इनकी बीवी जो है वो बजाय घरों में काम करने के अपने शोहर का, अपने बच्चों का ख्याल रखे। कैन वी डू दैट टुडे? कैन वी रिस्पॉन्ड टू इट? अगेन जो है मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि कम अज़ कम मिनिमम 5000 पाउंड जो है अगर इस फैमिली के लिए हम रेज़ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन प्रोवाइड देम अ हाउस, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर देम, वी कैन जो है गिव देम मंथली सपोर्ट एंड सो ऑन।
کیا کیا ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. It depends how much you're willing to support. Either one donor can come forward with 5,000 pounds, or you can put a share towards this, 500 pounds per share. یہ ویسے تو جو ہے معذورین کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ویل چیئر بھی ان کو مل جائے, ویڈو کو سلائی کی مشین مل جائے تو بھی جو ہے ان کے لیے اچھی مدد ہوتی ہے. میں چاہوں تو یہ کہہ کر کے خلاصہ کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ کی ہم نے اپیل چلائی تھی, یہ لیں آپ کے لیے ویل چیئر, آپ کی وائف کے لیے یہ سلائی کی مشین, آپ کے بچوں کے لیے یہ نئے کپڑے, یہ 500 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ کا پیکیج ہو گیا, شکریہ, خدا حافظ. لیکن ان کی ڈاکیومنٹری بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا فائدہ کیا اگر ہم چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے گزر بسر کر لیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج آپ میں سے کسی کے دلوں کو, کچھ لوگوں کے دلوں کو نرم کرے اور کچھ لوگوں کے دلوں کو اس فیملی کی طرف اور اس جیسے اور جو متاثرین ہیں ان کی طرف متوجہ کرے. 500 pounds per share or 5,000 pounds to look after the family. 5,000 minimum ideally I'm looking. If more, that is much better inshallah. Let's see inshallah who will come forward. چلتے ہیں دعا کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك, ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى, إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین اکرام, لندن اور آس پاس کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. آپ حضرات افطار کر لیجئے اور دیگر علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کے لحاظ سے افطار کے وقت کا انتظار کیجئے گا, اور جو ڈاکیومنٹری ہم نے دکھائی ہے اس کے اوپر ضرور رسپونڈ کرتے رہیے گا. چلتے ہیں افطار کے دعا کی طرف.